نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولکن ينزل بقدر ما یشاء انہ بعباده خبیر بصیر وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا ینشر رحمتہ وهو الولی الحمید۔ ابھی آپ نے سورہ شورى کی آیت 23 سے 28 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد لہ فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ آیت 23: ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انہ علیم بذات الصدور۔ آیت 24۔ ترجمہ: یہی وہ نعمت ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور عمل کرتے رہے۔ آپ فرما دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا بحج رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی نیک عمل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اور خوبی کا اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ بڑی بخشش والا اور بڑا قدردان ہے۔ کیا کافر کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے احکام سے برقرار رکھتا ہے۔ یقیناً وہ دل کی باتوں سے خوب خبردار ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ شورى کی آیت 23-24 کا۔ تفسیر: آیت 23: جنتی نعمتوں کی ارباب ایمان کو بشارت، یعنی مذکورہ بالا آیت میں جن جنتی نعمتوں کا بیان ہے ان کی ارباب ایمان و عمل کو بشارت دی جا رہی ہے اور پیغمبر اسلام سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ قریش کے مشرکوں سے فرما دیجئے کہ میں تمہیں یہ جو اللہ کے احکام سکھا رہا ہوں اور تمہاری دن رات ہمدردی میں مصروف ہوں، اس پر تم سے کچھ صلہ تو نہیں طلب کر رہا، اور نہ میں تبلیغ پر تم سے اجرت مانگ رہا ہوں۔ تم میری خیر خواہی تو کیا کر سکو گے؟ اپنی شرارتوں ہی سے باز آ جاؤ اور رشتہ داری کا لحاظ کر کے کم از کم مجھے دکھ تو نہ پہنچاؤ، اور مجھے آزادی اور پورے اطمینان سے احکام الہی کی تبلیغ کرنے دو۔ ابن عباس سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بول پڑے کہ قربہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مراد ہے۔ فرمایا سعید رحمۃ اللہ علیہ تم نے جواب میں جلدی کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری قریش کے تمام قبیلوں سے تھی، یعنی مجھ میں اور تم میں جو خونی رشتہ ہے کم از کم اسی کا لحاظ کرو۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا کہ میں تم سے تبلیغ رسالت کی کوئی اجرت تو نہیں مانگتا، صرف اتنا چاہتا ہوں کہ باہمی خونی رشتے ہی کا کم سے کم خیال رکھو، اور رشتے کا میرا تم پر جو حق ہے اسے پورا کرو۔ پھر فرمایا ہم نیک عملوں کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔
سورہ نساء کی آیت 40 میں فرمایا اللہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اگر نیکی ہوتی ہے تو اس میں اور اضافہ فرما دیتا ہے اور اپنے پاس سے عظیم الشان اجر عطا فرماتا ہے۔ پھر اگر برائیوں والا توبہ کر لے تو اللہ بڑی بخشش والا اور نیکوں کا بڑا قدردان ہے۔ آیت 24، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن گڑھنے کا الزام، یعنی ان جاہلوں کا یہ کہنا ہے کہ قرآن آپ کا خود ساختہ ہے جسے اللہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے، قطعی بے بنیاد اور غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا اور آپ سب بھول جاتے، ایک لفظ بھی یاد نہ رہتا۔ سورہ حاقہ کی آیت 44 سے 47 میں فرمایا اگر نبی خود ساختہ باتیں ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ان کا سیدھا ہاتھ پکڑ کر ان کی دل کی رگ کاٹ ڈالتے اور تم میں سے کوئی بھی انہیں اس عذاب سے نہیں نجات دلا سکتا تھا۔ پھر فرمایا اللہ دلائل پیش کر کے باطل مٹا دیتا ہے اور حق واضح فرما دیتا ہے، اللہ دلوں کے رازوں سے خوب واقف ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ آیت 25، وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ آیت 26، وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ آیت 27، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ من بعد ما قنطوا وینشر رحمتہ وہو الولی الحمید۔ آیت 28۔ ترجمہ، وہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اور برائیوں کو مٹانے والا ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو سب اسے معلوم ہے۔ وہ ایمان والوں اور نیک عمل والوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور مزید عطا فرماتا ہے، اور کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ اپنے تمام بندوں کو با فراغت روزی عطا فرماتا ہے تو وہ دنیا میں ادھم مچا دیتے، لیکن وہ ایک اندازے سے جس قدر چاہتا ہے روزی اتارتا ہے۔ وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ ہے اور انہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش اتارتا ہے اور اپنی رحمت منتشر فرما دیتا ہے، اور وہی کام بنانے والا اور لائق تعریف ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 25 سے 28 کا تفسیر۔ آیت 25، توبہ کا بیان، یعنی اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اگر کوئی بڑے سے بڑا مجرم اپنے جرم سے باز آ جائے اور اس کی بارگاہ میں اشک ندامت کا ایک قطرہ بہا دے اور پرخلوص توبہ کر لے تو وہ اپنی مہربانی سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور انہیں چھپا لیتا ہے، پھر اپنا فضل و کرم بھی اسے مزید عطا فرماتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت 110، فرمایا جو شخص کوئی برا عمل کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے معافی مانگ لے تو وہ اسے بڑی بخشش والا اور نہایت رحم والا پائے گا۔ اللہ بندے کی توبہ سے اس شخص سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کسی بیابان میں کھو گئی ہو اور اس سواری پر اس کی کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوں، پھر وہ اسے ہر چند ڈھونڈتا ہے مگر نہیں ملتی، آخر مایوس ہو کر ایک درخت کی چھاؤں میں آ کر پڑ جاتا ہے۔ اسے اپنی جان کا خطرہ بھی ہے کہ کہیں بھوکا پیاسا مر نہ جاؤں، اور سواری سے قطعی نا امید ہو جاتا ہے کہ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ سواری اس کے پاس کھڑی ہے، فوراً اٹھتا ہے اور اس کی نکیل ہاتھ میں پکڑتا ہے، اور خوشی کے مارے بے ساختہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے کہ اے اللہ تو میرا غلام ہے، میں تیرا پروردگار، یعنی خوشی سے اتنا ہوش نہیں رہتا کہ کیا کہہ رہا ہے اور غلطی کر جاتا ہے۔ آیت 26، اللہ نیک لوگوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے، یعنی اس بات کے باوجود کہ اللہ ہر توبہ کرنے والے کی توبہ قبول فرماتا ہے، وہ ارباب ایمان و عمل صالح کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے، خواہ وہ اپنے لیے کریں یا دوسروں کے لیے۔ ایک موقع پر ملک شام میں مسلمان جانباز مجاہدوں کے سامنے معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک پرجوش تقریر فرمائی جس میں بیان کیا کہ تم ایمان کی دولت سے مالا مال ہو اور جنتی ہو، مجھے امید ہے کہ تمہارے یہ قیدی بھی عجب نہیں جنت میں چلے جائیں۔
کیونکہ جب ان میں سے کوئی قیدی تمہارا کوئی کام یا کوئی خدمت انجام دے دیتا ہے تو تم خوش ہو کر اسے دعا دیتے ہو اور کہتے ہو اللہ تجھ پر رحم فرمائے اور تجھے برکت عطا فرمائے۔ اور قرآن عظیم نے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ مومنوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یعنی اللہ ان کی سنتا ہے جو بات مان کر اسے عملی جامہ پہناتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت 18 میں فرمایا، یعنی جو بات مان کر اس کی پیروی کرتے ہیں۔ آیت 27، ہر شخص کو امیر نہ بنانے کی حکمت، یعنی اگر ہر شخص مالدار ہوتا تو مال کے نشے میں مخمور ہو کر دنیا میں ادھم مچا دیتا۔ اب بھی تو یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا اور اسے مٹانے کی فکر میں رہتا ہے۔ جب تو ہر شخص فرعون و شداد بن جاتا اور عیش و آرام انہیں سرکشی، نخوت اور فساد پر آمادہ کر دیتا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کی قسمت کے مطابق ایک اندازے کے ساتھ روزی دیتا ہے، کیونکہ انسان کی صلاحیت کو وہ خوب جانتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ کچھ میرے بندے وہ ہیں جن میں مالداری کی صلاحیت ہے، اگر میں انہیں تنگ دست بنا دوں تو اپنا دین چھوڑ بیٹھیں، اور کچھ میرے ایسے بندے ہیں جن کے مناسب تنگ دستی ہی ہے، اگر میں انہیں مالدار بنا دوں تو ان کا دین خراب ہو جائے۔ آیت 28، یعنی لوگوں کی نگاہیں آسمان پر لگی رہتی ہیں کہ بار الہ رحمت ہو۔ اگر کبھی بارش میں دیر ہو جاتی ہے تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں۔ سورہ روم کی آیت 49 میں فرمایا، اور یہ لوگ قبل اس کے کہ ان کے خوش ہونے سے پہلے ان پر مہ برسے بڑے نا امید تھے، پھر سخت نا امیدی کے بعد مہ برس جاتا ہے جس سے خشک سالی جاتی رہتی ہے اور چاروں طرف رحمت ہی رحمت پھیل جاتی ہے۔ ایک شخص عمر رضی اللہ تعالیٰ سے آ کر عرض کرتا ہے کہ امیر المومنین، خشک سالی معلوم ہو رہی ہے، اب تو لوگوں کو بارش کی قطعی امید نہیں رہی۔ فرمایا، جاؤ انشاءاللہ اب بارش ضرور ہوگی۔ پھر یہ آیت پڑھی۔ یہ تھا سورہ شورا کی آیت 23 سے 28 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔